جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ناظرین بالکل آج بلوچستان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بلوچستان کی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بہت افسوسناک خبر ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تقریباً 9 کے قریب جو مزدور تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، اور وہ مستنگ میں ایک عمارت میں جو تھے وہ کام کر رہے تھے، تو وہاں سے فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں نے ان مزدوروں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں یہ ہمارے فورسز سے تو لڑ نہیں سکتے ہیں، اور بیچارے جو مزدور ہوتے ہیں اور جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اپنی محنت یہاں پہ آگے کرتے ہیں، بلوچستان میں کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہاں پہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کماتے ہیں، لیکن فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ناظرین خبر تھی۔ دوسری آپ کو ناظرین بتاؤں کہ محمد یوسف ریکی جو کہ ڈی ایس پی تھے مستنگ کے، آج ان کی لاش جو ہے وہ گردگاپ میں فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں نے ان کی لاش جو تھی وہ وہاں پہ پھینکی تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ جو ڈی ایس پی تھے ان کا جو کاسٹ، میں کہوں کہ ان کی جو کاسٹ تھی وہ ریکی تھی، اور منگوچر سے 19 اکتوبر کو ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور آج ان کی لاش جو ہے وہ ملی ہے۔ فی الحال ہندوستان کے ناظرین اگر ہم بات کریں کہ وہ اس طرح کی اگر حرکات کرتے ہیں کہ کبھی مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں، مزدوروں کو اغوا کر لیتے ہیں، کبھی ڈی ایس پی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی اے سی کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی ڈی سی کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی کس کو اٹھاتے ہیں، کبھی کس کو اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگ جو آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، آزادی کی جنگیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں لڑی جاتی، معصوم لوگوں کے میں کہوں کہ کندھوں پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی۔ اگر آپ کو واقعی شوق ہے کہ آپ نے آ کے آزادی کی جنگ جو لڑنی ہے، تو جو ادارے بیٹھے ہیں آپ ذرا کے ان سے لڑیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں اور جو بدلہ لینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بزدلی کی ایک نشانی ہے، اور یہ نشانیاں میں کہوں کہ یہ کمزور لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کر سکتے ہیں۔ جو غیرت مند بلوچ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ نعیم کریم صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی جو فی الحال ہندوستان کی یہ گندی حرکت تھی ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ، تھینک یو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر آج 9 کے قریب جو مزدور تھے جن کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے اور سندھ سے بتایا جاتا ہے، ان کو فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں نے بی ایل لینے کے لوگوں نے ان کو اغوا کیا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ان مزدوروں کا کیا قصور تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا؟ لیکن سیریز چلتی آ رہی ہے، تو بڑا ٹائم ہو گیا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں، کہ پہلا ایپیسوڈ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے دیکھیں دو چیزیں نا، ایک تو وہ جو نفرت پھیلانا آپس کے اندر، بھائیوں کے اندر نفرت پھیلانا کہ پنجابی اور بلوچ کے بیچ میں، ایک تو پہلا ان کا ایم تو وہ ہوتا ہے کہ نا یہ کرنے سے انہیں کو یہ کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ گوادر میں بھی ہوا تھا اسی طرح، مزدور کام کر رہے تھے، ان کو اٹھایا وہاں سے، تربت میں بھی یہی ہوا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مچ میں ہوا، تو یہ ملٹیپل، پھر یہ آپ کو اس لڑائی کے بعد جو جتنے بھی رستے پہ روک جی کے بالکل۔ شناختی کارڈ دے کے، نفرت کا فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس قسم کی وہی جو آپ والی بات ہے اسی کو رپیٹ کروں گا، لوگ وہی کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں یا جو بزدل ہوتے ہیں، نہایتے لوگ ہیں نا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہو، تو مقابلہ نہیں کر رہے آپ سے، تو آپ ان کو کس اس کے لیے پھر جب لے کے جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کوئٹہ میں بڑی عید سے اس کو 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، ابھی ان لوگوں کا نہیں پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے، جو پکنک کے لیے گئے تھے بالکل وہ اٹھائے، اور ابھی تو ان کا نہیں پتہ، ایک ہی خاندان کے 4 لوگ ہیں، اس میں 4 بھائی ہیں، ایک بنوئی ہے اس طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں، یہ اب جو لوگ جب ان کی کوئی چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے، ان کا جو ایک نیٹ ورک ختم کیا جا رہا ہے، تو اس میں آگے پھر لوگ کمزور جب ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، آپ کے نئے تھے لوگوں کے اوپر آ کے وہ ظلم کرتے ہیں، تو افسوسناک ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ مقابلہ کریں، آپ والی بات ہے، ڈٹ کے مقابلہ کریں، آپ کے پاس ہیں اتنے اگر تو آپ آئیں اور سامنے جو آپ کے پاس فورسز ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں، آپ کی جنگ ان کے ساتھ ہے نا، لوگوں کے ساتھ کیا جنگ ہے آپ کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا جائے، جتنا بھی کنڈم کیا جائے، اس کو وہ کم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ وہ بیچارے مزدور کے لیے گئے ہیں، دیہڑی کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں، تو اس طرح پھر جو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے بلوچستان کے حوالے سے پورے پاکستان کے باقی صوبوں میں، وہ بڑا نیگیٹو جاتا ہے ہمیشہ، اس کو ختم کرتے وہ ہے نا، ہمیں پھر صدیاں لگ جاتی ہیں، دہائیاں لگ جاتی ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، نواب بگٹی صاحب کی بات، پھر اس کو ٹائم لگا، 15 سال لگے ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے، پھر اب ہو رہا ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ پھر ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹریول کر جاتا ہے باقی لوگوں کے اندر یہ چیز پہ۔
بالکل. اور سر ڈی ایس پی جو تھے ان کی بھی میں کہوں کہ محمد یوسف ریکی صاحب جو تھے ان کی بھی لاش جو ہے وہ ملی ان کو تقریباً 19 اکتوبر کو جب ان کو اغوا کیا گیا جی تھا اور آج ان کی لاش جو ہے وہ گردگاب سے ملی ہے. اس پہ سر آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی جو بلوچستان میں مطلب میں کہوں کہ ہمارے جو گورننس ہے یا جی پھر مطلب جو سسٹم کو دیکھتے ہیں جی سنبھالتے ہیں ان لوگوں کو نشانہ بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یو تھنک. دیکھیں تو بات وہی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ٹھیک ہے نا جو ڈیٹا یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو لوکل ہمارے تھانے ہوتے ہیں جو پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں انہی سے انفارمیشن جو ان دہشت گردوں کی نکلتی ہے جتنے بھی کرمنلز ہیں انہی کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو ظاہر اس کو کمزور کرنے کے لیے کرتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں آپ پتہ ہے پہلے بھی ایک ہمارے ایس پی صاحب کو مارا گیا تھا اسی طرح اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک خاص دیکھتے ہیں کہ جی بندہ کون ہے اس میں خالی وہی بات ہے کہ وردی والا ہے تو اس کو شہید کرتے ہیں کمزور کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور اپنے جو ان کے عزائم ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخر ڈی ایس پی صاحب نے سارا ڈیٹا تو ان کے پاس موجود ہے نا اس ایریا کا. اب وہ نوشکی سے ہیں رہنے والے بھی اسی علاقے سے رہتے ہیں تو ادھر سے ہوں گے نزدیکی علاقے سے ہوں گے تو یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. آخر کہیں نہ کہیں تو ان کا انجام جو ہے نا اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہونا ہی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو افسوسناک ہے ان کے اوپر کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں. اور روک تھام تو یہ ہے کہ آلریڈی وہ جنگ کے اس کے اندر ہے چاہے پولیس ہو چاہے وہ رینجرز ہو چاہے ہماری ایف سی ہو چاہے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سارے وہ تو آلریڈی جنگ کے اندر ہیں. تو وہ شہید ہیں ہمارے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے جتنے بھی لوائقین ان کے ساتھ ہمدردی ہماری ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے ان کو ہم سلام پیش کر سکتے ہیں. سر یہ جو ابھی ریسنٹلی زیارت جی والا بھی ہوا تھا کہ جو اے سی جو تھے ایسی صاحب ان کا بیٹا ان کو صاحب اغوا کیا تھا ان کی بیٹے کو بھی یہ خبر اس ٹائم جب چلی تھی کہ ان کی بیٹے کو بازیاب کر دیا اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ابھی تک ان کے تحویل میں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے مطلب گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ہے وہ مطلب اپنے لوگوں کو لے کے چاہے وہ اے ڈی سی ہیں چاہے وہ ڈی سی ہیں چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو لے کے ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اقدامات تو کافی زیادہ کیے ہیں نو ڈاؤٹ بٹ مزید اس میں اور کتنی امپرومنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ بہت کم پرسنٹیج دیکھیں نا اس قسم کے جو ایپیسوڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہے. بہت ریئرلی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے کوئی اتنی فریکوینٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ٹارگیٹ اسی کو کرتے ہیں جہاں سے ان کو کبھی کوئی جو ہے ان کو سیکیورٹی ملتی ہے. تو دیکھیں اب یہاں تو ہماری فوج ہے فوج پاکستان ہے یہاں تو وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے یا اپنی عوام کو پروٹیکٹ کریں یا جا کے پھر وہ جنگ کریں. تو یہ ساری چیزیں نا یہ ابھی ان کی پروٹیکشن کے اوپر ہم لگ جائیں اگر اپنے اے سیز ڈی سیز کمشنر ساری اور اپنی پولیس والوں کو ہم پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو مقصد ختم ہو جائے گا. یہ اکا دکا ایسی چیزیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام تو اب یہی ہے کہ جیسے ہی ختم ہوں گے سارے لوگ جو یہاں پہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. میں پچھلے دن ایف سی والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا کوئٹہ کے اندر تو چھوٹی چیز تو نہیں اگر آپ کوئٹہ کے اندر بھی موجود ہیں پھر آپ کی جو روٹس ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں. آپ کو اپنے گھروں کے اندر ہمیں نہیں پتہ ہمارے کیونکہ ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے 18 19 20 21 سال 22 سال یہ بچوں کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کا برین واش کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بچے جو ہیں جب ہم اپنی طرف لانا شروع کریں گے جب ہم ہمدردی کا ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تو آئے گی. ان کا تو نیٹ ورک ختم ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زہری کے اندر جس طرح کنٹرول سنبھالا گیا ہے جس طرح انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا اس کے بعد اب جب فورسز نے کنٹرول سنبھالا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. تو اس طرح ون بائی ون جو ہے نا باہر کی انٹرنیشنلی کے ہم نے جتنے بھی لنک ہیں وہ ختم کیے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ ختم کی ہے. آپ کو پتہ جو فورن انویسٹمنٹس تھی ان کا جو اسلحہ آتا تھا بارڈرس کے تھرو وہ ختم کیا گیا ہے. تو آخر یہ نیٹ ورک ختم تو ہونا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت آئے گا. ہم دیکھیں گے ایک دفعہ پھر بلوچستان کے اندر سکون آئے گا ان شاء اللہ. سر ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سکون ہے اور حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو. سر لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مطلب وفاق کی طرف سے جو بلو پروف گاڑیاں جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں کہ وہ بلوچستان کو دیں گے کیونکہ کے پی کے نے جو ہے وہ اس چیز سے انکار کیا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جتنا میں کہوں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں یا پھر بلوچستان کے اگر ہم حالات کو دیکھتے ہیں مد نظر رکھتے ہیں تو اوبیسلی ہمارے لیے جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو جوان ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ کوئی اچھا اقدام ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. ایک دیکھیں آپ پہلا تو وہ اقدام غلط ہے جنہوں نے اس کی ریجیکشن کی. ٹھیک ہے نا ایک آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کسی اس معاملے کے اندر اور وہاں پہ بھی کنڈیشن اسی قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر بھی حالات جو اتنے اچھے نہیں ہیں تو اسی کی سپورٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. اپنے طور پہ آپ جو کر رہے تو آپ نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے جو بھی. تو ایک وہ اماؤنٹ اس پہ لگی تھی اچھا اقدام ہے. بلوچستان والوں نے کہا ہمیں دے دیں. بلوچستان میں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی کے پی کے اندر ہے. تو سیفٹی میں اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں بہت کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 10 گاڑی ہیں تو ہمیں باقی کس کے اندر بھی اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. اسٹریٹجیز کو تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں اسٹریٹجیکلی چلنا پڑے گا. ہمیں دشمن کا پتہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ہماری جو انٹیلیجنس ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ٹاپ انٹیلیجنس ہے پوری ہماری فورسز پوری دنیا کے اندر اس کو مانا جاتا ہے. تو ابھی میں سمجھ رہا ہوں ان کے صحیح ٹھکانوں تک ہم پہنچ رہے ہیں
اور ایک اچھا اقدام ہے، ہماری اس کے اندر اضافہ ہوگا، ہماری انفورسمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ ہماری جو پولیس ہے وہاں کی اور جو ادارے ہیں ان کے لیے بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، جی تھینک یو سو مچ فار تھینک کمنگ. یو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ نعیم کریم صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے، اور ان کی باتیں جو تھی وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائی. ناظرین دیکھیں، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، چاہے وہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہو، اور میں کہوں کہ چاہے وہ ہمارے بلوچستان کے عوام کے لوگ جو ہیں وہ اگر فی ہندوستان کے جو دہشت گردوں کو میسج دیتے ہیں، وی آر ویری کلیئر کہ جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن یہ جو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں، ڈی ایس پیز کو بناتے ہیں، اے سیز کو بناتے ہیں، مطلب کوئی ایسا بندہ میں کہوں کہ وہ ان کو نہیں چھوڑتے. یہ فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ یار ان کو اٹھا لیا جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر لی جائے، یا پھر ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ بتا لے لیا جائے، یا پھر ان کو مار دیا جائے. تو یہ سب سے بڑی میں کہوں گی کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے ایسے حربوں پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ معدنیات والی ایک ٹرک تھی، وہ بھی میرے خیال میں مستون کی طرف سے جو تھی وہ گزر رہی تھی، تو اس کو بھی مطلب نشانہ بنایا ہے، اس کے ٹائر وائر جو ہے وہ جلا دیے. تو اصل میں صرف لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ جو بلوچستان کے دشمن ہیں وہ یہی بلوچ جو فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، یہی اصل میں بلوچستان کے دشمن ہیں، جو کبھی بھی نہیں چاہتے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو، بلوچستان آگے جائے یا بلوچستان ترقی کرے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم 100 سال اور بھی پیچھے جائیں اور ہم ایسے ہی رہیں اور دنیا کے سامنے روئیں دھوئیں واویلا مچائیں کہ یار ہمیں تو ہمارے حقوق نہیں مل رہا ہے اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو گلاس ان کو دیا گیا ہے بلوچستان کی، میں اگر مثال بتاؤں کہ گلاس کی طرح ہے، گلاس خالی نہیں ہے، گلاس جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور کچھ ایکسٹرا ہی بھر گئی ہے. وہ اس لیے بھر گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے جب اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، جب مواقع ہوتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، تو یہ لوگ اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے وہ بلیم یا تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو کرتے ہیں یا پھر ریاست کو کرتے ہیں. تو ابھی سب کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ آ گیا ہے کہ ان کا چہرہ کیا ہے اور ان کی اصلیت جو ہے وہ کیا ہے. تو ناظرین، انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں واپس حاضر ہوں گی، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی.